میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا نماز کے احکام کے مختلف رسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ تنگ وقت میں نماز کے مدنی پھول جاری ہیں۔ یہ بات ہم بیان کر چکے کہ پہلے پورا وضو، طہارت، کپڑے پاک کرنا، اس کے ساتھ وضو غسل کا ہونا اور نماز کا مکمل آنا ضروری ہے، پھر مختصر نماز کی طرف آپ آ سکتے ہیں۔ ہم اپنے پچھلے سلسلوں میں طہارت کے سیکشن سے نکل گئے ہیں۔ وضو شارٹ کیسے کیا جائے گا، تیمم شارٹ کیسے کیا جائے گا، مختصر وضو اور تیمم کیسے ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہو چکا۔ اب ہم جا رہے ہیں مختصر نماز کی طرف۔ فجر میں کسی کی آنکھ دیر سے کھلی، وقت ختم ہونے والا ہے، تو اس کی بعض صورتیں جس میں سے دو میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا، دو صورتوں میں، اور دو صورتوں میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ وضو اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر کے پاک کپڑوں میں فرائض و واجبات کے ساتھ فجر کی سنتیں اور فرائض پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ یعنی نماز کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں، نماز کے اندر جو مستحبات ہوتے ہیں، 3 تسبیح کی جگہ وہ آ گیا 1 تسبیح کی طرف آ گیا، شارٹ کر لیا، ایسا شارٹ کر کر اگر وہ فرائض واجبات کے ساتھ فجر کی سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور فجر کے فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، تو اب اس کو سنتیں اور فرائض دونوں پڑھنے ہیں۔ دوسری صورت، وضو اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے کے بعد پاک کپڑوں میں فرائض و واجبات کے ساتھ صرف فجر کی مکمل 2 رکعتیں یعنی سلام کے ساتھ مکمل 2 رکعتیں فرض پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ ان دونوں صورتوں میں مختصر نماز کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی آپ فرائض واجبات کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز ایسی ہوگی کہ آپ نے وضو کے ساتھ جب فرائض واجبات کے ساتھ یہ نماز پڑھ لی تو اب یہ نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اس کی طرف کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے نیت کر کر اللہ اکبر کہے، پھر قیام میں سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت جو یاد ہو، مثلا سورہ کوثر پڑھ لے۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ تلاوت کر چکے، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، ثنا چھوڑ دی، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی. اچھا، چھوٹی صورتیں جو یاد ہیں. اب آپ سمجھے، ایک ہے پریکٹس، ایک ہے مسئلہ، ایک ہے تجربہ، ایک ہے مشق. تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں عبادت کے اندر، اور سب سے اہم چیز تو چوتھی ہی ہوگی. پہلی چیز عبادت کے اندر مسئلے کا معلوم ہونا، دوسرا اس کا تجربہ ہونا، تیسرا اس کی مشق ہونا. یہ بہت ضروری ہے. اور چوتھا سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس مسئلے پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو اب یہ جو آپ نے صورت دیکھی ہے، اس میں آپ نے اس انداز سے وہ صورت اختیار کرنی ہے جو ایزی ہو. اب آپ سوچنے بیٹھ گئے کہ کون سی ایک آیت پڑھوں جس کے اتنے حروف ہوں، یہ چیز ہو. یہ نہیں بھائی، پریکٹس میں آپ یوز ٹو ہیں، سورہ کوثر کے یوز ٹو ہیں، آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، جو بھی قل هو اللہ احد یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر آپ کو یاد ہے. کوئی سورت جو چھوٹی سی آپ کو یاد ہے فوراً پڑھ سکتے ہیں، آپ فوراً پڑھیں گے. آپ کا یہ تو قیام ہو گیا. آگے ہم چل رہے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، اور رکوع میں مکمل پہنچ کر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو. پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہے. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. دیکھیں، اب ہم تسبیح بھی پڑھا رہے ہیں. اچھا، جن کی معلومات میں کئی چیزیں ہوں گی، وہ یہ ہوگا کہ بھئی تسبیح پڑھنا کوئی واجب تو ہے نہیں، تسبیح کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بعض چیزوں کے لیے بعض چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تعدیل ارکان واجب ہے. رکوع میں پہنچ جانے کے بعد ایک تسبیح ٹھہرنا واجب ہے. رکوع کے بعد یہ جو سیدھے کھڑے ہوئے تھے، سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے قومہ. قومے میں بھی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. تو ہم آپ کو ایسا طریقہ بیان کریں گے جس میں ساری چیزیں واجب نہ ہوں مگر واجب کے لیے مددگار ہوں، اور آپ یوز ٹو ہوں اس چیز کے، کہ آپ عادی ہوں، آپ اپنے ٹریک سے نہ ہٹیں. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کی جا سکتی ہیں مگر کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو اس کی عادت ہی نہیں ہے، آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے. تو جو کام آپ جیسا کرتے ہیں اسی کام کو ہم مختصر کر کر آپ کو بیان کریں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے، اور سجدے میں مکمل پہنچ کر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھے اور مکمل بیٹھ کر اللہم اغفر لی کہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور سجدے میں مکمل پہنچ کر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. دیکھیں، پھر ہم نے ان کو تسبیحات اس لیے پڑھائی ہیں کہ یہ تسبیحات میں بھی یہاں پر سجدے میں بھی ٹھہرنا واجب ہے. سجدے کے بعد جلسے میں جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. پھر قیام میں سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت جو یاد ہو، مثلا سورۃ الاخلاص پڑھے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، رکوع میں مکمل پہنچ کر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، پھر کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے میں مکمل پہنچ کر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھے اور مکمل بیٹھ کر اللہم اغفر لی کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائے اور سجدے میں پہنچ کر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ کر التحیات پڑھے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہم اغفر لی. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر سیدھی طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر الٹی طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہم وضاحت: اس طریقے میں اگرچہ ہر چیز واجب نہیں ہے، مگر بہت سی چیزیں واجب کے لیے مددگار اور نمازی کے لیے آسان ہے. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی جگہ سلام سلام، یہ بھی سلام ہو گیا. اب اس طرح سلام وہ پھیرے کہ جس کو بہت سارے مسائل بھی یاد ہو، ذہن بھی چلتا ہو اور وہ اس طرف توجہ بھی رکھ سکتا ہو. تو لہٰذا آپ پریکٹس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، آپ عادت ہے آپ اسی طرح کہیں. تو اب یہ ساری صورت حال ہے، اور یہ پہلے بیان کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مختصر ایک طریقہ بیان کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ مکمل مسائل جب تک ذہن میں نہیں ہوں گے مختصر طریقے سے وہ فائدہ آپ نہیں اٹھا پائیں گے. یہ ایک صورت تھی. آپ نے وضو کے ساتھ اس طرح اگر نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی، اب دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے. اچھا، حرف نہیں چبنے. ہمارے ہاں جب اسپیڈ ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے ہمارا گیئر جب لگتا ہے نا، اب گیئر لگے گا تو درود پاک ہمیں پورا ہی پڑھنا ہے، دعا ہمیں پوری ہی پڑھنی ہے، ساری چیزیں پوری پڑھنی ہے. گیئر کیا لگے گا؟ تھوڑ 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 پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کچھ اپنا، وہ آپ سمجھے کہ اپنا کھاتا بھر رہے ہوتے ہیں، پڑھ پتہ نہیں کیا رہے ہوتے ہیں، وہ غلط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ نے اگر ایک چیز کو کسی موقع پر ریڈیوس کرنا ہے، مختصر کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط پڑھیں گے. کون سی چیز مختصر کر سکتے ہیں اس کی معلومات ہونا ضروری ہے. اور جو نماز ہے اس میں تعدیل، بریک. نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ موقعوں پر بریک لگتی ہے. رکوع ہو، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہو، سجدہ ہو، سجدے کے بعد بیٹھنا ہو. ایک تسبیح سبحان اللہ کی مقدار آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، یہ واجب ہے آپ کے لیے. تو کچھ جگہوں پر بریک ہے، کچھ جگہوں پہ سپیڈ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ درست پڑھنا ہے. درست پڑھنا ہے تو درست سیکھنا بھی ہے، ایسے نہیں آئے گا. درست سیکھیں گے تو اس کو پڑھ سکیں گے. بہرحال یہ نماز اگر اس طرح پڑھ لی تو یہ نماز بالکل درست ہو گئی، دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے. وضو کے ساتھ آپ نے باقاعدہ اس انداز سے فجر کی نماز پڑھی اور ودن ٹائم کے اندر سلام پھیر لیا، یہ نماز بالکل ہو گئی آپ کی. صرف فرائض کے ساتھ مختصر نماز ادا کرنے کا طریقہ: وضو
اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر کے فجر کی صرف 2 فرض رکعتیں فرائض کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کر سکتا ہے تو ادا کرے، اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ وقت اتنا تنگ ہے کہ تیمم کے ساتھ صرف فرض کی مکمل 2 رکعتیں فرائض کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کر سکتا ہے تو ادا کرے، مگر بعد میں وضو یا غسل لازم ہونے کی صورت میں غسل کر کر یہ نماز دہرانی ہوگی۔ یعنی اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کے پاس ٹائم تھا آپ نے وضو کر لیا، یا تو آپ کے پاس وضو کی حاجت تھی وضو کا ٹائم کر لیا، غسل کی ضرورت تھی غسل کر لیا آپ نے، کپڑے چینج کرنے تھے کر لیا آپ نے، آپ کو صرف وضو ہی کرنا تھا، آپ نے وضو کر لیا، یہ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آپ کو وضو کی حاجت تھی اور آپ نے تیمم کر لیا، وضو کا ٹائم نہیں تھا، ٹائم مارجن تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ نے تیمم کر لیا، اب آپ آ گئے اس نماز کی طرف، خواہ وضو کے ساتھ یہ نماز آپ نے کرنی ہے یا آپ نے تیمم کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے، نماز یہ دہرانی ہوگی۔ لیکن یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قضا کا گناہ نہ ملے، اگر یہ اس طرح بھی نہیں پڑھی تو پھر گناہ گار ہوں گے، یہ نماز اس طرح پڑھنی پڑے گی۔ اس 2 صورتوں میں پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نیت کر کے اللہ اکبر کہیے، پھر قیام میں ایک آیت پڑھیے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب یہ سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، پھر قیام میں ایک آیت پڑھنی ہے، مثلا قل هو اللہ احد، ایک آیت پڑھ لیجئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائے۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ کر التحیات پڑھے، پھر پہلے سیدھی طرف گردن پھیر کر سلام اور پھر الٹی طرف۔ اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں طریقوں میں ہم نے آپ سے التحیات پڑھوائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں تو آپ نے ایک آیت پڑھ لی، دوسرے طریقے میں سورہ فاتحہ بھی مکمل طور پر یاد ہونا واجب عینی ہے، بالکل لازم واجب ہے یہ کہ پوری حفظ ہو، ورنہ نمازوں کے تو مسائل ہی رہیں گے۔ اسی طرح التحیات کی بڑی اہمیت ہے، التحیات یاد ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہو سکتی التحیات یاد کیے بغیر۔ کسی شخص کا قبول اسلام ہو تو اس کو جو جلدی جلدی اوراد پڑھانے ہوتے ہیں نا، یاد کرانے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ایک سورت اور التحیات، تاکہ نماز تو صحیح ہو سکے اس کی، تو یہ بڑی اہم چیز ہے التحیات۔ ہاں اس طریقے میں جو ہم نے التحیات ڈالی ہے وہ التحیات پڑھنا فرض نہیں ہے، مگر اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں التحیات پڑھ لی جائے۔
اہم وضاحت، اس طریقے میں ہر چیز فرض نہیں، مگر بہت سی باتیں فرض کے لیے مددگار اور نمازی کے لیے آسان ہے۔ زبان پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ چڑھا ہوا ہے تو سلام کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے لیجئے۔ خلاصہ کلام، تنگ وقت میں مختصر نماز پڑھنے کے لیے علم ہونا اور بر وقت فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ تنگ وقت میں اختصار یعنی شارٹ کر نماز، درست نماز وہی ادا کر سکتا ہے جسے نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا علم ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو۔ اور اگر علم نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ سنن و مستحبات کے بجائے فرض و واجبات چھوڑ دے اور یوں اپنی نماز ضائع کر دے۔ بعض نمازی ثنا، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ وغیرہ مکمل پڑھتے ہیں، مگر جلدی میں تعدیل ارکان کرنا، رکوع قوما، سجود اور جلسہ میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یا اتحیات کے الفاظ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز مکروہ اور واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے۔ بہرحال وقت میں تنگی ہو تو بھی کئی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔